احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی کسی کا خون نکل گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور شوافی کا مذہب یہ ہے، وہ پچھلے جمعہ مبارک میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، وہ حدیث مبارکہ بیان جواز کے لیے لاتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی کا خون اتنا بھی بہہ رہا ہو تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم کہتے ہیں وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، لیکن شوافی کہتے ہیں نہیں ٹوٹا، اور ہم کہتے ہیں ٹوٹ گئی۔ تو ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم یہ دلیل دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا عارضہ ہے، یعنی یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں مجھے استحاضہ کا عارضہ ہے، یعنی رکتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے، تو یا رسول اللہ کیا ایسی حالت میں مجھے نماز پڑھنا معاف ہے؟ اب آپ سن لیں استحاضہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حیض، ایک ہوتا ہے استحاضہ، اور ایک ہوتا ہے نفاس۔ نفاس یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے نا 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ نفاس ہوتا ہے۔ اب وہ حیض کیا ہوتا ہے؟ حیض یہ ہوتا ہے جو عورت بالغ ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ حیض کی کم از کم مقدار جو ہے نا وہ 3 دن ہے، یعنی عورت کو جو حیض آئے گا وہ 3 دن آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ کوئی خون آئے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ ہوتا ہے۔ نفاس میں اور حیض میں عورت کو نماز معاف ہے، لیکن استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہی مسئلہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کیا ہے یہ خون بار بار چلتا رہتا ہے تو کیا مجھے یہ نماز معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ حیض میں اور نفاس میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ خون رکتا ہی نہیں ہے، تو آیا مجھے نماز پڑھنا معاف ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں کتنی عورتیں آج کل جس کو حیض نفاس آ گیا، یا کوئی علماء سے اپنے محرم کے ذریعے سے ہی پوچھوا لیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، آپ قاری صاحب سے، علماء سے، عالم سے پوچھ لیں آیا میری اس حالت میں نماز معاف ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پہلے کے دور میں جو عورتیں جو تھی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محرم کے ذریعے سے سوال پوچھا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت قبیلے کی انصار کی عورتیں اتنی اچھی ہیں جو شرعی مسئلہ پوچھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، پوچھ لیتی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ آیا مجھے نماز معاف ہے یا نہیں، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے۔ کیا ہے؟ یہ رگ کا خون ہے، اگر حیض ہوگا تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو زیادہ ہے نا یہ بیماری ہے، یہ رگ کا خون ہے، اب اس میں تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ تم پاکی حاصل کرو، چاہے نہاؤ چاہے وضو کرو، اب اگر تم شرعی طور پر یعنی ایسے بن گئے ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا لازم ہے، نماز چھوڑو گے تو گناہ ہو جاؤ گے۔ حیض اور نفاس میں تمہیں صرف نماز معاف ہے، استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ رگ خون ہے بس آپ نماز معاف کر دو، نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نفاس اور حیض کے علاوہ اگر عورت کو خون آئے یہ استحاضہ ہوتا ہے، یہ بیماری کا خون ہے، یہ رگ کا خون ہوتا ہے، اس میں تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور وہ عورتیں بھی حضور علیہ السلام سے کیا ہے؟ نماز کے مسائل پوچھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی تھی، اور اسی طرح غسل وغیرہ کے اور نماز اعتبار سے پوچھتی تھی تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا نماز پڑھنا آسان ہے، آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنا آسان ہے لیکن نماز کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کرنا آسان ہے لیکن اس عبادت کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اب وہ جو صحابہ یا صحابیات جو عبادات کرتی تھی نا ان کی یہ جستجو ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ ہماری عبادت صرف ہم نماز پڑھیں ہی نہ، نماز کو بچائیں، ہم عبادت کریں ہی نہ بلکہ عبادت کو بچائیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، کیا پتا ہمارے کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہ، ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت نماز وغیرہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسا کام پایا گیا جس کی وجہ سے نیکی وغیرہ ہوئی نہیں، نماز ٹوٹ گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ کیا ہے؟ اسی طریقے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نماز نہیں پڑھی، کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف نماز نہیں پڑھی، کیا ہے؟ نماز کو بچایا۔ نماز پڑھنا ہوتا تو صرف پڑھ لیتے، کیا ہے؟ نماز کو بچایا، اور ایسے
سجدہ کیا قیامت تک ایسا کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا، صرف اور صرف عبادات ریاضت کرنا ہی نہیں ہے، عبادات اور ریاضت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اور ایسے جو یہ والے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ ہر کسی مرد ہو یا عورت سب کے ساتھ لائق ہوتے ہیں۔ مرد جو ہے نا وہ کسی عالم صحیح العقیدہ سے ڈائریکٹلی پوچھ لے، اور اگر عورت کو ایسے مسائل لائق ہیں تو کیا ہے وہ اپنے محرم کے ذریعے، شوہر کے ذریعے، اگر کسی کے بھی ذریعے سے جو محرم ہے اس کے ذریعے سے پوچھوا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے معلومات کروا سکتی ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو اس پر کیا ہے۔ اگر غلطی سے شریعت کے مسائل کو نہیں پوچھے گی، غلط کام کر رہی ہوگی، اور ظاہری سے طور پر اگرچہ وہ ثواب کا کام کر رہی ہوگی لیکن کیا ہے اس کا ثواب ہو ہی نہیں رہا ہوگا، نیکی ہو ہی نہیں ہوگی، آیا کہ ثواب کی وجہ سے وہ گناہ کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔